اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی حاضر خدمت ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ایک نعتیہ مشاعرہ ہے جس کے لیے ہم نے عنوان تجویز کیا ہے نذرانہ عقیدت بحضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یوں تو ہر مہینہ، ہر سال اور روز و شب کی ہر ساتھ اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے، لیکن ربیع الاول کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت خاص ہے، اور اس سال تو چونکہ حضرت علیہ السلام کا 1500 سالہ جشن ولادت بھی ہے، تو ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ مختلف طرح کی محفلیں سجائیں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہمارے لیے ناظرین یاد رکھیے گا، سورت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عزیز از جاں ہے اور سیرت رسول بھی۔ پیغام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت منشور ابدی ہے اور منشور فوز و فلاح دارین ہے۔ ہم اس پر جتنا بھی عمل کر سکیں، اپنے آنے والی نسلوں کو اس سے جتنا بھی منسلک کر سکیں، یہ خود ہمارے لیے بھی آخرت کا سرمایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں، آپ کے ارشادات، آپ کے اقوال، آپ نے جو زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق رہنمائیاں عطا فرمائیں، وہ حتی المقدور محفوظ رکھی گئیں۔ صحابہ کرام سے روایتیں چلتی ہوئی ہم تک پہنچیں، سیرت کی کتابیں مرتب ہوئیں، احادیث کی کتابیں خود بیش بہا ذخیرہ ہے، تو اس میں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال با کمال بھی نظر آتا ہے، اور آپ کی سیرت و اخلاق کی روشن اور تابناک جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ دنیا بھر کے شعراء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف زمانوں میں، مختلف زبانوں میں تہ دل سے خراج عقیدت پیش کرتے رہے ہیں۔ ہم سب کے یہ نذرانہ عقیدت، ہم جانتے ہیں کہ شایان شان بارگاہ رسالت نہیں ہے، لیکن وہ کریم ہے، وہ صاحب کرم ہے، وہ صاحب لطف عمیم ہے۔ انہوں نے کبھی کسی کا ہدیہ رد نہیں فرمایا اور کبھی کسی مدح خواں کو بغیر صلے کے نہیں لوٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ طرہ امتیاز ہے، اور آپ کی آل پاک کو بھی یہی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی تھی کہ اس در اقدس سے کوئی بھی مدح خواں خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ تو ہم امید کرتے ہیں بارگاہ رسالت سے، بارگاہ خدا سے، کہ ہم سارے شعراء جو آج یہاں شریک ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، ہماری یہ تخلیقات قبول بھی ہوں، مقبول بھی ہوں، ہمیں اس کا اجر بھی ملے اور اللہ کے رسول کی شفاعت کا صلہ بھی ہمیں نصیب ہو۔ میں شعراء کا تعارف کراؤں جنہوں نے آج کی اس محفل کو آراستہ کیا ہے۔ جناب حسنین مظہری تشریف فرما ہیں، بہت نوازش آپ کی۔ بہت محترم ڈاکٹر انجم جلال تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پر سرجن ہیں، اور سرجن بھی دل کے، لیکن ان کی ایک چھپی ہوئی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت اچھے شاعر ہیں، اور بالعموم یہ شعر و سخن کی محافل میں نہیں جاتے۔ ہم نے ضروری جانا کہ آج اس مقدس موقع پر ربیع الاول کی مناسبت سے ہم بارگاہ رسالت میں ان سے نعت سنیں۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے بہت ہی عزیز دوست، بہت سینئر شاعر جناب ناصر بشیر تشریف رکھتے ہیں، بہت نوازش آپ تشریف لائے۔ جناب ڈاکٹر علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، علم میں، عرفان میں، فضل میں، شعر و سخن میں، اور دین کی عصری تقاضوں کے ہم آہنگی میں، اور نوجوانوں تک اپروچ اور ان کو متاثر کرنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے، اس کو بڑی حکمت سے یہ استعمال فرماتے ہیں۔ سچ پوچھئے تو یہ ہمارا اثاثہ ہے۔ حضرت واجد امیر ہمارے بہت ہی محترم دوست، بہت سینئر شاعر، کچھ عرصے سے جو یہ نعتیں لکھ رہے ہیں، یقین جانیے کہ وہ اردو ادب کے نعتیہ حصے میں بہت ہی قابل قدر اور قابل فخر سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں فرداً ایک بار پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف نہ لاتے تو یہ رونق نہ ہوتی۔ سب سے پہلے میں اپنے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میرے شاہ عجم، میرے میر عرب، ہے عجم آپ کا، ہے عرب آپ کا، راکھ ہو جائیں گے سارے نام و نسب، صرف باقی رہے گا نسب آپ کا۔
واہ خالق صدق نے آپ کے نور کو روح صدق و صفا سے مصفہ کیا. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. خالق صدق نے آپ کے نور کو روح صدق و صفا سے مصفہ کیا. سچ کو عزت ملی آپ کی ذات سے. سبحان اللہ. صادق الوعد ہے ایک لقب آپ کا. کیا کہنے. دو جہانوں میں دل آپ ہی کا رہے. سبحان اللہ. جب بھی دھڑکے تو اس میں محمد کہے. سبحان اللہ. سبحان دو اللہ. جہانوں میں دل آپ ہی کا رہے. جب بھی دھڑکے تو اس میں محمد کہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو سیرت کی ہر سطر ازبر رہے. سبحان اللہ. اس کو کہنے لگیں سب کے سب آپ کا. کیا بات. کیا کہ اس کو کہنے لگیں سب کے سب سب آپ کا. آپ ہی کے وسیلے سے ہے یہ دعا اور کچھ بھی نہیں اب میرا مدعا. ذکر جاری رہے عشق طاری رہے حلقہ قلب میں روز و شب. سبحان اللہ. کیا کہنے. مرتے دم آپ کا نام ہونٹوں پہ ہو. مرتے دم آپ کا نام ہونٹوں پہ ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. جلوہ حلیہ پاک آنکھوں میں ہو. واہ. جلوہ حلیہ پاک آنکھوں میں ہو. پائے اقدس پہ بوسے کی حالت میں ہو. آخرش سرخرو جاں بلب آپ کا. واہ واہ. آمین. بہت سبحان ممنون، اللہ. بہت نوازش آپ کی. کیا کہنے. اب میں زحمت کلام دیتا ہوں جناب حسنین مظہری صاحب کو. ان کا ایک شعر آپ ملاحظہ فرمائیے. ان کی آمد کا فیض ہے مکہ، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے. جناب حسنین مظہری. ترنم سے زیادہ ارشاد فرمائیں. ہاں نعمت بے بدل مدینہ ہے. آشاد نعمت بے بدل مدینہ ہے. ہر اداسی کا حل مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. ہر اداسی کا حل مدینہ ہے. ان کی آمد کا فیض ہے مکہ. سبحان اللہ. ان کی آمد کا فیض ہے مکہ. ان کی ہجرت کا پھل مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. بہت خوب. یہ دیکھیے گا. گو کہ ہر شہر ہے مدینہ مگر. واہ. گو کہ ہر شہر ہے مدینہ مگر شہر سرکار المدینہ ہے. بہت خوب. شہر سرکار المدینہ ہے. مدینہ ہے. بے شک بے شک. ضبط جذبات لازمی ہے یہاں. ضبط جذبات لازمی ہے یہاں. اے میرے دل سنبھل کیا بات ہے. مدینہ ہے. ماشاءاللہ. گرد رہ جھاڑنے کی سوچتا ہے. گرد رہ جھاڑنے کی سوچتا ہے. اس کو چہرے پہ مل. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ ہے. اس کو چہرے پہ مل. مدینہ ہے. دوست یہ ہے تمام عکس کشی. واہ. دوست یہ ہے تمام عکس کشی. خود سے باہر نکل. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. مدینہ ہے. عرضیاں ڈال پر نگاہوں سے. واہ واہ واہ. عرضیاں ڈال پر
نگاہوں سے اپنی عادت بدل مدینہ ہے، اپنی عادت بدل مدینہ ہے۔ یثرب حال سے نہ ہو غمگین، ماشاءاللہ، یثرب حال سے نہ ہو غمگین، مظہری تیرا کل سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے، نعمت بے بدل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین محترم، حسنین مظہری صاحب نے اپنے ایک خوبصورت شعر میں جس میں عکس کشی کا حوالہ تھا، ہمیں یہ آداب سکھائے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں ہوں یا بیت اللہ شریف میں سیلفیوں سے حتی المقدور اجتناب کریں، اور اس کے علاوہ بھی بے ضرورت تصویریں بناتے رہنا یہ محبت کا ایک تقاضا ہوگا یا ایک بھول پن ہوگا۔ ویسے یہ ان مقامات مقدسہ کے شایان شان نہیں ہے، ہمیں اس میں ایک حد اعتدال ملحوظ رکھنی چاہیے۔ ہمارے آج کے اس نعتیہ مشاعرے کے اگلے شاعر ہیں محترم ڈاکٹر انجم جلال صاحب، ان کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیے۔ ہزار رنج و علم کے اندھیرے ہوں ہر سو، ہزار رنج و علم کے اندھیرے ہوں ہر سو، دلوں میں روشنی خیر الانام کرتے ہیں۔ جناب انجم جلال صاحب، بہت نوازش ہے۔ بارگاہ رسالت میں نعت کے چند شعر پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ درود ان پہ بصد احترام کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود ان پہ بصد احترام کرتے ہیں، ہمارے نام جو لکھا ہے کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود ان پہ بصد احترام کرتے ہیں، ہمارے نام جو لکھا ہے کام کرتے ہیں، جہاں میں بانٹتے رہتے ہیں عشق کا سودا، جہاں میں بانٹتے رہتے ہیں عشق کا سودا، انہی کے فیض سے یہ فیض عام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، انہی کے فیض سے یہ فیض عام کرتے ہیں۔ میرے کریم سے سیکھے سبھی نے راز حیات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے کریم سے سیکھے سبھی نے راز حیات، اسی لیے تو سبھی احترام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہزار رنج و علم کے اندھیرے ہوں ہر سو، ہزار رنج و علم کے اندھیرے ہوں ہر سو، دلوں میں روشنی خیر الانام کرتے ہیں۔ ہر ایک سانس غنیمت ہے یاد کرنے کو، کیا کہنے، ہر ایک سانس غنیمت ہے یاد کرنے کو، تبھی تو ذکر نبی صبح و شام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں ہے روح امی کو جہاں پہ اذن کلام، ہائے نہیں ہے روح امی کو جہاں پہ اذن کلام، وہیں پہ سرور عالم کلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں ہے روح امی کو جہاں پہ اذن کلام، وہیں پہ سرور عالم کلام کرتے ہیں۔ اور آخری شعر عرض ہے، ہمیں بھی ان کی شفاعت ملے قیامت میں، سبحان اللہ، سبحان آمین، ہمیں بھی ان کی شفاعت ملے قیامت میں، دعا خدا سے یہی صبح و شام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب ناصر بشیر صاحب سے، ان کا ایک شعر دیکھیے، کیا اچھی ردیف انہوں نے بھرتی ہے اس مہینے کی مناسبت سے بھی، اور مجموعی طور پر ایک نعت میں بھی تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ ابھی انسان کے تخیل میں جو آئے ہی نہیں، ابھی انسان کے تخیل میں جو آئے ہی نہیں، ان زمانوں میں بھی شامل ہے ربیع الاول۔ جناب ناصر بشیر، بہت شکریہ جناب۔ چاندنی ہے مہ کامل ہے ربیع الاول، واہ، چاندنی ہے مہ کامل ہے ربیع الاول، کہکشاؤں کے مقابل ہے ربیع الاول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاندنی ہے مہ کامل ہے ربیع الاول، کہکشاؤں کے مقابل ہے ربیع الاول، ابھی انسان کے تخیل میں جو آئے ہی نہیں۔
ابھی انسان کے تخیل میں جو آئے ہی نہیں، ان زمانوں میں بھی شامل ہے ربیع الاول۔ عشق نے سینہ بے تاب میں جو رکھی تھی، عشق نے سینہ بے تاب میں جو رکھی تھی، ان تمناؤں کا حاصل ہے ربیع الاول۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عشق نے سینہ بے تاب میں جو رکھی تھی، ان تمناؤں کا حاصل ہے ربیع الاول۔ موج ظلمات میں ڈوبی ہوئی کشتی کے لیے، واہ، موج ظلمات میں ڈوبی ہوئی کشتی کے لیے، بے قراں نور کا ساحل ہے ربیع الاول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موج ظلمات میں ڈوبی ہوئی کشتی کے لیے، بے قراں نور کا ساحل ہے ربیع الاول۔ آؤ سب نعت پڑھیں، نعت سنیں، نعت کہیں۔ کیا بات ہے، آؤ ماشاءاللہ۔ سب نعت پڑھیں، نعت سنیں، نعت کہیں، فصل انوار فضائل ہے ربیع الاول۔ سبحان اللہ۔ آؤ سب نعت پڑھیں، نعت سنیں، نعت کہیں، فصل انوار فضائل ہے ربیع الاول۔ ماشاءاللہ۔ اہتمام آپ کے میلاد کا ہم کرتے ہیں، اہتمام آپ کے میلاد کا ہم کرتے ہیں، اپنے ایمان میں داخل ہے ربیع الاول۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اہتمام آپ کے میلاد کا ہم کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اہتمام آپ کے میلاد کا ہم کرتے ہیں، اپنے ایمان میں داخل ہے ربیع الاول۔ آخری شعر ہے، درد جو تیرگی جہل ہمیں دے کے گئی، درد جو تیرگی جہل ہمیں دے کے گئی، تیری صبحوں سے وہ زائل ہے ربیع سبحان اللہ، الاول۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ درد جو تیرگی جہل ہمیں دے کے گئی، تیری صبحوں سے وہ زائل ہے ربیع الاول۔ سبحان اللہ۔ چاندنی ہے مہ کامل ہے ربیع الاول، سبحان اللہ۔ کہکشاؤں کے مقابل ہے ربیع الاول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ سلامت رہیں، بہت خوب، بہت خوب۔ اب میں درخواست گزار ہوں محترم ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب سے، ان کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ایک لرزہ سا ہے طاری مخمل و کم خواب پر، کیا ہی بات تمکین ہے خیر الورا کی سادگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمائیے حضور۔ بہت شکریہ۔ ایک نعت ہے کہ خرد نے گنبد در تمہیں سے کھولنا سیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ خرد نے گنبد بے در تمہیں سے کھولنا سیکھا، بشر نے نقد جاں آفری کو سونپنا سیکھا۔ کیا بات ہے، اور سخن افشانیاں سبحان اللہ، حرفوں کے موتی رولنا سیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ سخن افشانیاں حرفوں کے موتی رولنا سیکھا، تیری مدحت کے صدقے اجمیوں نے بولنا سیکھا۔ کیا کہنے، تیری مدحت کے صدقے اجمیوں نے بولنا سیکھا، اور خطابت تجھ سے پہلے صرف حرفوں کی جگالی تھی۔ کیا بات ہے، خطابت تجھ سے پہلے صرف لفظوں کی جگالی تھی، فصاحت نے تیرے لہجے سے پورا تولنا سیکھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اور تیرے اسوا نے ساری گتھیاں سلجھا کے رکھ ڈالی، تیرے اسوا نے ساری گتھیاں سلجھا کے رکھ ڈالیں، خرد نے تجھ سے ہی پیچیدہ گرہیں کھولنا سیکھا، اور ہدایت کے سویروں نے تیرے تلووں کی تابش سے، سبحان اللہ، ہدایت کے سویروں نے تیرے تلووں کی تابش سے مزاج تیرگی کو چٹکیوں میں روندنا سیکھا، اور تیری گدڑی نے بخشا حوصلہ صحرا نشینوں کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری گدڑی نے بخشا حوصلہ صحرا نشینوں کو، تمہارے بل پہ سلمہ نے عمر کو ٹوکنا سیکھا۔ کیا بات ہے، کیا کہنے۔ تیرے اسوا سے سرکش نے کرم کی تربیت پائی، واہ، ماشاءاللہ۔ تیرے اسوا سے سرکش نے کرم کی تربیت پائی، تیری تعلیم سے دانشوروں نے سوچنا سیکھا، اور تمہیں سے آگہی پائی ضمیر فقر حیدر نے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تمہیں سے آگہی پائی ضمیر فقر حیدر نے، حسینیت نے خود کو کربلا میں جھونکنا سیکھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ طریق خیر پر شہزاد جو ہیں گامزن سب نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طریق خیر پر شہزاد جو ہیں گامزن سب نے، در خیر الورا سے شر کا رستہ روکنا سیکھا۔ ماشاءاللہ۔ سخن افشانیاں
حرفوں کے موتی رولنا سیکھا۔ سبحان اللہ۔ سخن افشانیاں حرفوں کے موتی رولنا سیکھا، تیری مدحت کے صدقے عجمیوں نے بولنا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک فرمائش کروں کہ وہ جو خطبے والا ہے نا، خطابت، جی میں ایک شعر وہ دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ خطابت تجھ سے پہلے صرف حرفوں، خطابت تجھ سے پہلے صرف لفظوں کی جو گالی تھی۔ خطابت تجھ سے پہلے صرف لفظوں کی جو گالی تھی، فصاحت نے تیرے لہجے سے پورا تول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اب میں درخواست گزار ہوں ناظرین محترم ہمارے میر مجلس جناب واجد امیر سے، ان کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اب اس سے آگے کے سارے زمانے آپ کے ہیں، اب اس سے آگے کے سارے زمانے آپ کے ہیں، گئے زمانوں میں گزرے ہیں مرسلین بہت۔ ارشاد فرمائیے جناب واجد امیر۔ نعت کے اشعار ہیں، ادھر تھے جمع شب ہجر مشرکین بہت، ہائے ادھر تھے جمع شب ہجر مشرکین بہت، ادھر نبی ابو بکر و علی یتیم بہت۔ سبحان اللہ، ادھر تھے جمع شب ہجر مشرکین بہت، کیا بات ہے بھائی، ادھر نبی ابو بکر و علی یتیم بہت، یتیم بہت، تو کیا ہمیں بھی مدینہ پناہ دے گا کبھی، ہائے تو کیا ہمیں بھی مدینہ پناہ دے گا کبھی، مدینے والے اگر تنگ ہو زمین بہت، ہائے سبحان اللہ، تو کیا ہمیں بھی مدینہ پناہ دے گا، کیا بات ہے، مدینے والے اگر تنگ ہو زمین بہت، نگاہ لطف نے ڈھونڈے عرب کے چرواہے، نگاہ لطف نے ڈھونڈے عرب کے چرواہے، تھے آس پاس ابو جہل سے ذہین بہت، کمال ہے، کمال ہے، نگاہ لطف نے ڈھونڈے عرب کے چرواہے، سبحان اللہ، تھے آس پاس ابو جہل سے ذہین بہت، وہ خوب رو وہ سجیلے تمام خوار ہوئے، وہ خوب رو وہ سجیلے تمام خوار ہوئے، سیاہ فام لگا عشق کو حسین بہت، سبحان اللہ، وہ خوب رو وہ سجیلے تمام خوار ہوئے، اللہ، سیاہ فام لگا عشق کو حسین بہت، اب اس سے آگے کے سارے زمانے آپ کے ہیں، اب اس سے آگے کے سارے زمانے آپ کے ہیں، گئے زمانوں میں گزرے ہیں مرسلین بہت، سبحان اللہ، گئے زمانوں میں گزرے ہیں مرسلین بہت۔ اور آخری شعر میں ایک بار مدینے سے ہو کے آیا ہوں، میں ایک بار مدینے سے ہو کے آیا ہوں، سو بھیگی رہتی ہے اب میری آستین بہت، اللہ اکبر، سبحان اللہ، میں ایک بار مدینے سے ہو کے آیا ہوں، سو بھیگی رہتی ہے اب میری آستین بہت، ادھر تھے جمع شب ہجر مشرکین بہت، ادھر نبی ابو بکر و علی یتیم بہت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ ہے نذرانہ عقیدت بحضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سلسلہ ہدیہ ارادت جاری رہے گا۔ ہمیں درود پاک سننے کے لیے ایک مختصر وقفہ کرنا ہے۔ آپ بھی درود پاک سننے کی سعادت حاصل کیجئے، ہم بھی سنتے ہیں۔ بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارا آج کا نعتیہ مشاعرہ نذرانہ عقیدت بحضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ ملک کے نامور نعت گو اور نعت خان جناب ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی بھی تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے میں جناب حسنین مظہری کو دعوت کلام دیتا ہوں۔ ان کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے۔ ہر ایک صبح کو جو بھی تجھے پکارتا ہے، ہر ایک صبح کو جو بھی تجھے پکارتا ہے، وہ اپنے بخت کی شام خزاں بہارتا ہے۔ بہت خوب، جناب ارشاد فرمائیں۔ مطلب ہے کہ ہر ایک صبح کو جو بھی تجھے پکارتا ہے، ہر ایک صبح کو جو بھی تجھے پکارتا ہے،
وہ اپنے بخت کی شام خزاں بہارتا ہے. سبحان اللہ سبحان. وہ اپنے بخت کی شام خزاں بہارتا ہے. تیرے قیام نے دی آسمان کو رفعت. واہ. تیرے قیام نے دی آسمان کو رفعت. تیرا خرام زمین کی تھکن اتارتا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. بہت خوب. تیرا خرام زمین کی تھکن اتارتا ہے. سبحان اللہ سبحان. ہر ایک شب نئے جلووں کا منکشف ہونا. واہ. ہر ایک شب نئے جلووں کا منکشف ہونا. ہر ایک روز نئی نعت پر ابھارتا ہے. ہاں ہاں ہاں. سبحان اللہ. ہر ایک روز نئی نعت پر ابھارتا ہے. اسے دیکھیے گا اجالنے کے لیے دن کے بخت کو خورشید. سبحان اللہ. اجالنے کے لیے دن کے وقت کو خورشید. تمام رات تیرے شہر میں گزارتا ہے. اللہ اکبر. کیا خوب. اجالنے کے لیے دن کے وقت کو خورشید. واہ واہ. تمام رات تیرے شہر میں گزارتا ہے. تیرے نقوش سے ابھرے نجات کے نقشے. تیرے نقوش سے ابھرے نجات کے نقشے. غبارے راہ تیرا جنتیں اسارتا ہے. بہت خوب. غبارے راہ تیرا جنتیں اسارتا ہے. اور یہ دیکھیے گا وضو بغیر میں لیتا نہیں بطول کا نام. سبحان اللہ. وضو بغیر میں لیتا نہیں بطول کا نام. مجھے حضور کی خفگی کا خوف مارتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مجھے حضور کی خفگی کا خوف مارتا ہے. سمیٹ لیتا ہے دونوں جہان کی تسکین. اللہ. سمیٹ لیتا ہے دونوں جہان کی تسکین. تیرے حضور جو دامان دل پسارتا ہے. واہ. سبحان اللہ. تیرے حضور جو دامان دل پسارتا ہے. اور آخری شعر ہے تیری ضیاء ہی سجھاتی ہے گمراہوں کو راہ. واہ واہ. تیری ضیاء ہی سجھاتی ہے گمراہوں کو راہ. گرے ہوں کو تیرا ہی کرم سہارتا ہے. سبحان اللہ. گرے ہوں کو تیرا ہی کرم سہارتا ہے. تیرے قیام نے دی آسمان کو رفعت. سبحان اللہ. تیرا خرام زمین کی تھکن اتارتا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے اگلے شاعر ناظرین محترم جناب ڈاکٹر انجم جلال، ان کا ایک شعر ملاحظہ کیجئے. جب تشنگی بیان عقیدت میں رہ گئی، صلی علی کے ورد سے سیراب ہو گئے. ارشاد فرمائیے ڈاکٹر انجم جلال. نعت اور محفل نعت کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. شامل جو ان کے ذکر میں احباب ہو گئے. سبحان اللہ. شامل جو ان کے ذکر میں احباب ہو گئے، وافر نشاط روح کے اسباب ہو گئے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وافر نشاط روح کے اسباب ہو گئے. جب بھی لیا کسی نے محبت سے ان کا نام. کیا بات. جب بھی لیا کسی نے محبت سے ان کا نام، مصروف رقص منبر و محراب ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے جناب. جب بھی لیا کسی نے محبت سے ان کا نام، مصروف رقص منبر و محراب ہو گئے. ہم کو وفور شوق نے بخشی وہ مستیاں. اللہ اکبر. ہم کو وفور شوق نے بخشی وہ مستیاں. بے خود ہوئے بے دم ہوئے بے تاب ہو گئے. واہ واہ. بے خود ہوئے بے دم ہوئے بے تاب ہو گئے. چھیڑا کسی نے نغمہ توصیف مصطفیٰ. سبحان اللہ. چھیڑا کسی نے نغمہ توصیف مصطفیٰ. پرخار راستے میرے کم خواب ہو گئے. میرے چمن سے جب بھی خزاں کا ہوا گزر. میرے چمن سے جب بھی خزاں کا ہوا گزر. غنچے بنا میں مصطفیٰ شاداب ہو گئے. سبحان اللہ. جب تشنگی بیان عقیدت میں رہ گئی. جب تشنگی بیان عقیدت میں رہ گئی، صلی علی کے ورد سے سیراب ہو گئے. بے چارگی میں راہ کے کنکر تھے جو کبھی.
بیچارگی میں راہ کے کنکر تھے جو کبھی، ان کی عطا سے انجم و مہتاب سبحان اللہ سبحان اللہ، شامل جو ان کے ذکر میں احباب ہو گئے، وافر نشاط روح کے اسباب ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت سلامت رہیں آپ ڈاکٹر صاحب۔ اب درخواست ہے محترم ناصر بشیر صاحب سے، ان کا ایک شعر دیکھیے، کیا اچھا مطلع ہے۔ در سرکار کی جس شخص نے دربانی، در سرکار کی جس شخص نے دربانی کی، کیا ضرورت ہے اسے خلعت سلطانی؟ ارشاد فرمائیے جناب ناصر بشیر۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ در سرکار کی جس شخص نے دربانی کی، کیا کہنا، در سرکار کی جس شخص نے دربانی کی، کیا ضرورت ہے اسے خلعت سلطانی؟ سبحان اللہ، میں بھی طیبہ کے فقیروں میں ہوا ہوں شامل، میں بھی طیبہ کے فقیروں میں ہوا ہوں شامل، میرے ہاتھوں میں لکیریں ہیں جہاں بانی کی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میں بھی طیبہ کے فقیروں میں ہوا ہوں شامل، میرے ہاتھوں میں لکیریں ہیں جہاں بانی کی، میرے تھوڑے میں بھی پڑ جاتی ہے ان کی برکت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب، برکت کا استعمال دیکھیے، کیا بات ہے جناب۔ میرے تھوڑے میں بھی پڑ جاتی ہے ان کی برکت، ایک صورت بنی رہتی ہے فراوانی کی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ میرے تھوڑے میں بھی پڑ جاتی ہے ان کی برکت، سبحان اللہ، ایک صورت بنی رہتی ہے فراوانی کی۔ لوگ اچھا مجھے کہتے ہیں تو ان کا ہے کرم، لوگ اچھا مجھے کہتے ہیں تو ان کا ہے کرم، میرے کردار کی آقا نے نگہبانی کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگ اچھا مجھے کہتے ہیں تو ان کا ہے کرم، میرے کردار کی آقا نے نگہبانی کی۔ جنبش چشم کرم بار میری جانب ہو، جنبش چشم کرم بار میری جانب ہو، سر پہ گٹھڑی لیے پھرتا ہوں پشیمانی کی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، جنبش چشم کرم بار میری جانب ہو، سر پہ گٹھڑی لیے پھرتا ہوں پشیمانی کی۔ پھر اسی گنبد خضرا کی طرف جاتا ہے، پھر اسی گنبد خضرا کی طرف جاتا ہے، پھر میرے دل کے پرندے نے پر افشانی کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر اسی گنبد خضرا کی طرف جاتا ہے، کیا بات ہے، پھر میرے دل کے پرندے نے پر افشانی کی۔ اور آخری شعر دیکھیے، آپ کے پیچھے چلیں اور خدا تک پہنچے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آخری شعر ہے، مقطع نہیں ہے۔ آپ کے پیچھے چلیں اور خدا تک پہنچے، آپ نے راہ سجائی ہمیں آسانی کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کے پیچھے چلیں اور خدا تک پہنچیں، آپ نے راہ سجائی ہمیں آسانی کی۔ در سرکار کی جس شخص نے دربانی کی، کیا ضرورت ہے اسے خلعت سلطانی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوب کیا خوب۔ اب میں درخواست گزاروں بہت محترم ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنے خوبصورت کلام سے نوازے۔ ان کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیے۔ ہر دم ہماری فکر ہمارا ملال تھا، ہم آسیوں کا آپ کو کتنا خیال تھا۔ جناب ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی۔ ہر دم ہماری فکر ہمارا خیال تھا، سبحان، ہر دم ہماری فکر ہمارا خیال تھا، ہمارا ملال تھا، ہم آسیوں کا آپ کو کتنا خیال تھا۔ اللہ سبحان، ہم آسیوں کا آپ کو کتنا خیال تھا۔ اس دم جلائی آپ نے شمع شعور و علم، اس دم جلائی آپ نے شمع شعور و علم، جب آگہی کا نام بھی لینا محال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس دم جلائی آپ نے شمع شعور و علم، کیا کہنے، جب آگہی کا نام بھی لینا محال تھا۔ امی لقب کے پاس ہی سارے جواب تھے، اللہ اکبر، امی لقب کے پاس ہی سارے جواب تھے، ہر ایک شخص جب کہ سراپا سوال تھا۔ سبحان اللہ سبحان، امی لقب کے پاس ہی سارے جواب تھے، کیا کہنے بھائی، ہر ایک شخص جب کہ سراپا سوال تھا۔ اللہ،
اس جا شہ امم نے محبت کی بات کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس جا شہ امم نے محبت کی بات کی، جس جا ذرا سی بات پہ جنگ و جدال تھا، کیا کہنے، جس جا ذرا سی بات پہ جنگ و جدال تھا، جھلسے ہوئے تھے لفظ قدورت کی آگ سے، جھلسے ہوئے تھے لفظ قدورت کی آگ سے، لہجہ بس ایک آپ کا شیریں مقال تھا، سبحان اللہ، لہجہ بس ایک آپ کا شیریں مقال تھا، صادق امین آپ کو کہتے تھے سب وہاں، صادق امین آپ کو کہتے تھے سب وہاں، فسق و فجور ہی جہاں وجہ کمال تھا، صادق امین آپ کو کہتے تھے سب وہاں، فسق و فجور ہی جہاں وجہ کمال تھا، لہجے اٹے ہوئے تھے تعصب کے حبس میں، سبحان اللہ، لہجے اٹے ہوئے تھے تعصب کے حبس میں، فرحت کنا بس ایک ہی روئے جمال تھا، فرحت کنا بس ایک ہی روئے جمال تھا، ماشاءاللہ، کردار وہ کہ جس کی نہیں تھی کوئی نظیر، اور حسن وہ کہ آپ ہی اپنی مثال کیا کہنے، سبحان اللہ، اور حسن وہ کہ آپ ہی اپنی مثال تھا، سرور تمام راحتیں ان کے طفیل ہیں، سرور تمام راحتیں ان کے طفیل ہیں، ورنہ تو ایک پل بھی گزرنا محال تھا، سبحان اللہ، ورنہ تو ایک پل بھی گزرنا محال تھا، امی لقب کے پاس ہی سارے جواب تھے، ہر ایک شخص جب کہ سراپا سوال، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ اب درخواست ہے محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنا کلام عطا فرمائیں۔ ان کا ایک شعر دیکھیے، بات اور افصح العرب کے حضور، نعت اور افصح العرب کے حضور، ارشاد فرمائیے جناب والا۔ بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ۔ نعت کا مطلب ہے کہ بات اور افصح العرب کے حضور، بات اور افصح العرب کے حضور، نعت اور افصح العرب، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنا اس بات نام نفس خودی، اپنا اس بات نام نفس خودی، ذات اور افصح العرب، کیا کہنے، اور ہے وہاں لیل، ہے وہاں لیل والدہا کی طرح، کیا بات ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ، ہے وہاں لیل والدہا کی طرح، رات اور افصح العرب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے جناب، بہت خوب، ماشاءاللہ، ہے وہاں لیل والدہا کی طرح، ہے وہاں لیل والدہا کی طرح، سبحان اللہ، رات اور افصح العرب کے حضور، ہر نبی کے نقیب ساتھ مگر، ہر نبی کے نقیب ساتھ مگر، ساتھ اور افصح العرب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر نبی کے نقیب ساتھ مگر، ساتھ اور افصح العرب کے، اور اہل مدح و ثنا خیال کرو، کیا بات، اہل مدح و ثنا خیال کرو، گھات اور افصح العرب، سبحان اللہ، کیا اچھا ہے جناب، اہل مدح و ثنا خیال کرو، گھات اور افصح العرب کے حضور، اور لے کے جائے گا کیا تہی دامن، لے کے جائے گا کیا تہی دامن، ساتھ اور افصح العرب، لے کے جائے گا کیا تہی دامن، ساتھ اور افصح العرب کے حضور، اور کاش میرے لیے اٹھے کوئی، کاش میرے لیے اٹھے کوئی، ہاتھ اور افصح العرب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کاش میرے لیے اٹھے کوئی، ہاتھ اور افصح العرب کے حضور، اور لے کے شہزاد نعت کا چرخہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لے کے شہزاد نعت کا چرخہ، کات اور افصح، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لے کے شہزاد نعت کا چرخہ، کات اور افصح العرب کے سبحان حضور، اللہ، بات اور افصح العرب کے حضور، سبحان، نعت اور افصح، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، اب میں درخواست کرتا ہوں جناب واجد امیر سے کہ وہ اپنی نعت پیش کریں۔ ان کا ایک شعر دیکھیے، ویسے میرے حالات اجازت نہیں دیتے،
پر آپ کسی طور بلائیں میرے آقا. جناب واجد امیر. 2 شعر پہلے. سو لوٹ آئیے اس آس پر مدینے سے. واہ. سو لوٹ آئیے اس آس پر مدینے سے، کہیں بھی دفن ہو اٹھے مگر مدینے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سو لوٹ آئیے اس آس پر مدینے سے، کہیں بھی دفن ہو اٹھے مگر مدینے سے. ندامتوں کے نگینوں کی آبدار لڑی، ندامتوں کے نگینوں کی آبدار لڑی، پرو کے لائی میری چشم تر مدینے سے، پرو کے لائی میری چشم تر مدینے سے. نعت کے شاہ. رہتی ہیں تعاقب میں صدائیں میرے آقا. سبحان اللہ. رہتی ہیں تعاقب میں صدائیں میرے آقا، ہم کیسے قدم کوئی اٹھائیں میرے آقا. ہم کیسے قدم کوئی اٹھائیں میرے آقا، ویسے میرے حالات اجازت نہیں دیتے، ویسے میرے حالات اجازت نہیں دیتے، پر آپ کسی طور بلائیں میرے آقا. سبحان اللہ. پر آپ کسی طور بلائیں میرے آقا. رویدگی اس خاک سے منہ موڑ گئی ہے، رویدگی اس خاک سے منہ موڑ گئی ہے، حالانکہ برستی ہیں گھٹائیں میرے آقا. رویدگی اس خاک سے منہ موڑ گئی ہے، حالانکہ برستی ہیں گھٹائیں میرے آقا. جمتے ہی نہیں پاؤں زمین پہ کسی صورت، جمتے ہی نہیں پاؤں زمین پہ کسی صورت، کھینچے لیے پھرتی ہیں ہوائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جمتے ہی نہیں پاؤں زمین پہ کسی صورت، کھینچے لیے پھرتی ہیں ہوائیں میرے آقا. رہتی ہیں تعاقب میں صدائیں میرے آقا، ہم کیسے قدم کوئی اٹھائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عنایت، بہت کرم. میں درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں. ان کا ایک شعر دیکھیے، کیا عمدہ خوبصورت دلپذیر شعر ہے. جب سے لو مدحت آقا سے لگائی ہوئی ہے، ایک خوشبو سی دہن میں اتر آئی ہے. جناب سرور نقشبندی. جب سے لو مدحت آقا سے لگائی ہوئی ہے، کیا بات. ایک خوشبو سی دہن میں اتر آئی ہوئی، سبحان اللہ. ایک خوشبو سی دہن میں اتر آئی ہوئی ہے. ایک نظر گنبد خضرا کو میں کیا دیکھ آیا، کیا بات. ایک نظر گنبد خضرا کو میں کیا دیکھ آیا، آنکھ میں وسعت کونین سمائی. سبحان اللہ سبحان. آنکھ میں وسعت کونین سمائی ہوئی ہے. ایک نعت ایسی بھی ہے جو کبھی لکھی تو نہیں. کمال. ایک نعت ایسی بھی ہے جو کبھی لکھی تو نہیں، لیکن اشکوں سے انہیں میں نے سنائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. ایک نعت ایسی بھی ہے جو کبھی لکھی تو نہیں، لیکن اشکوں سے انہیں میں نے سنائی ہوئی ہے. اپنی قسمت پہ بھلا کیسے نہ پیار آئے مجھے، اپنی قسمت پہ بھلا کیسے نہ پیار آئے مجھے. زندگی لے کے تیرے شہر میں آئی، سبحان اللہ. زندگی لے کے تیرے شہر میں آئی ہوئی ہے. ریشم و اطلس و کم خواب ہیں صدقہ جس کا، بے شک. ریشم و اطلس و کم خواب ہیں صدقہ جس کا، چھال بستر کے لیے اس نے بچھائی. سبحان اللہ. ریشم و اطلس و کم خواب ہیں صدقہ جس کا، چھال بستر کے لیے اس نے بچھائی ہوئی ہے. اس کے ملبوس پہ پیوند نظر آتے اللہ اللہ. اس کے ملبوس پہ پیوند نظر آتے ہیں. رب نے جس کے لیے ہر چیز بنائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. رب نے جس کے لیے ہر چیز بنائی ہوئی ہے. ہوں گے حیران فرشتے بھی کہ شاہ کل نے، ہوں گے حیران فرشتے بھی کہ شاہ کل نے، سر پہ گٹھڑی کسی بڑیا کی اٹھائی ہوئی ہے. سر پہ گٹھڑی کسی بڑیا کی اٹھائی ہوئی ہے.
نعت کہنے سے اگر دل نہیں بدلا سرور، نعت کہنے سے اگر دل نہیں بدلا سرور، آنکھ پھر تو نے حقیقت سے چرائی ہوئی ہے، آنکھ پھر تو نے حقیقت سے چرائی ہوئی ہے، جب سے لو مدحت آقا سے لگائی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں ناظرین محترم، اس مہینے میں ہمارے لیے جتنا ممکن ہو سکے ہم درود پاک پڑھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور پاک ذہن میں رکھیں، تلاوت کریں۔ یہ ان کے قریب ہونے کا ایک بہانہ ہے اور بہت ہی محفوظ رستہ ہے۔ اس سے ہمیں ان سے ایک نسبت پیدا ہوگی اور ہم ان کا اتباع کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل جس رنگ میں بھی ہو، جس طرح بھی ہو، اس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے، اس کا حصہ بننا چاہیے۔ ہمارے یہ مشاعرے، ہماری نعت کی محفلیں، سیرت کے خطبات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان، آپ کے شمائل، آپ کے فضائل، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ کا ذکر، یہ سارا ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع ہے۔ ہم تو اقبال نے کہا نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ خدا ہے اور اس کی یہ اوصاف ہیں، تو ہم نے اس خدا کو مان لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تمہارا قبلہ ہے، تو ہم نے اس قبلہ کو مان لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ وحی الہی ہے، یہ قرآن ہے، تو آپ کے کہے ہوئے پر ہم اس قرآن پر ایمان لائے۔ تو ہمارے دین کا مرکز، محور، مدار تو ہر طرح سے ذات رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہر وقت اور ہر دور میں اور ہر زمانے میں اور ہر روز و شب میں آپ کو یاد کرنا چاہیے، خصوصاً ان ایام میں جن کو اس بارگاہ ناز سے ایک نسبت خاص ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ انہیں یاد کرنا چاہیے۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہماری مجلسوں میں شامل ہونے والے تمام شعراء کے لیے دعا فرمایا کریں، اور میں ان شعراء سے درخواست کرتا ہوں جو مدح خوان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ ہمارے ناظرین کو، ہماری انتظامیہ کو، ہماری ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خیر و برکت کا یہ سلسلہ اس پاکستان میں چلتا رہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کے طفیل اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس ملت کو امتحانوں سے بچائے، ہمیں یہ شعور دے کہ ہمارے حقیقی مسائل کیا ہیں، اور ان مسائل سے نبٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان مسائل سے نبٹنے کے وسائل بھی عطا فرمائے، اور وہ اخلاص بھی ہمارے زعماء کو بھی اور ہمارے عام افراد ملت کو بھی نصیب کرے، جو کسی بھی ملت کو سر بلند اور سرفراز کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی سماعتوں کا کہ آپ ساتھ رہے، ہم نے مل کر اپنے دامن عصیاں میں رحمتیں سمیٹیں، سعادتیں سمیٹیں۔ مجھے یقین ہے ہماری قبر کی اندھیری کوٹھڑیوں میں یہ ذکر، یہ نام چراغ بن کے جلے گا، یہ باغ جنت کے پھول بنیں گے، اور ہمیں آخرت کے دن بھی نعلین مصطفیٰ کے صدقے شفاعت محمدی نصیب ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اب وقت ہوا ہے نعرہ مقصد پاکستان کا، آپ اور ہم سب مل کر نعرہ لگائیں گے۔ ناظرین محترم، یہ نعرہ ہم میں سے کوئی بھی رسمی طور پہ نہیں لگاتا، یہ ہمارے دل کی آواز ہے، ہماری روح کی پکار ہے، ہمارے آباء و اجداد کی ان تمناؤں اور خوابوں کی تعبیر حقیقی ہے جس کے لیے انہوں نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ نعرہ لگاتے ہیں آپ اور ہم مل کر، اور اس میں دل کا اخلاص پورا شامل کیجئے، پورا جذبہ ایمانی شامل کیجئے، اور بارگاہ الہی میں اس دعا کے ساتھ یہ نعرہ لگائیے کہ ہمارا پاکستان صحیح معنوں میں اس نعرے کا مصداق بن کر ابھرے، اور اقوام عالم کی قیادت کا منصب اس کو نصیب ہو۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔